إياك نعبد وإياك نستعين ز پسٹیج بندے نوست پلو درنو قدرمندو عزتمندو بہادرو مشرونو لا کاغا دیو پریدی قوم مشرون دی کا دی شنوریو مشرون دی کا دا ملاگوریو کا دی شلمانو مشرون دی امون سرا دلتا پسٹیج بندے دی سکھ کمیونٹی مشرون دی کرسچن کمیونٹی مشرون تاجرون ڈاکٹرون او ملا مخمخ دی ټولو کومونو ځوانان مشرون کشرون ټولو لا د مو د طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا جرگانن انتہائی ضروری دو پاخرہ کے پدا کے مونگ دوی درائی اہم فیصلے کو ز دیکھ پلو مشرونو اوے دغه ټوله جرګې په اجازات باندې خپل تقریر په اردو کې کول غواړم که تاسو اجازت راکوو. میرے ضلع خیبر کے تمام مشران کشران میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک اہم موضوع پر ایک اہم موقع پر یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے. مجھے آپ سب پر فخر ہے. میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کہ آپ سب نے کل دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا بلکہ دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے. خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا، اس کے بعد جب رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا، دہشت گردوں کو لایا جائے گا. یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا. اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا تو مراد سعید جو ہمارا بڑا ہے اس کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے احتجاج کیے. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر بند کمروں والے پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ دوبارہ آ رہے ہیں. لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. جب پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو، ان کو روکو. لیکن ان کو نہیں روکا گیا. جب بازاروں سے ہمارے گھروں تک پہنچے اور بندوق کی نوک پر
رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں تک پہنچے اور ہم سے بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے. رات کو وہ بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے. صبح کو سیکیورٹی فورسز آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ان کو کھانا کیوں کھلایا؟ اگر نہیں کھلاتے تو وہ مار دیتے تھے, اگر کھلاتے تو یہ مار دیتے تھے. ہم جائے کہاں؟ یہاں پر کھانا کھلانے کا سوال نہیں ہے. یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے. میرے گھر تک پہنچنے کے لیے 50 سے زیادہ چیک پوسٹوں پر میرے سیکیورٹی فورسز کھڑے ہیں. وہ بارڈر بھی کراس کرتے ہیں, آپ کے سیکیورٹی چیک پوسٹ بھی کراس کرتے ہیں. جب میرے گھر تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ ہمیں اٹھاتے ہیں, جو سراسر ناانصافی ہے اور پوری دنیا کو خبر ہو کہ اس طرح ہی ہوتا ہے. دوسری بات, جب ہمارے گھروں تک پہنچے تو ملٹری آپریشن کی تیاری کے لیے ہمارے گھروں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے. ہمارے گھروں پر جیٹ طیاروں سے بمباریاں شروع ہوئی. آپ سب گواہ ہیں کہ ایک ایک ڈرون اٹیک میں تیرا میں میرے قوم کے 21 لوگ شہید ہوئے. شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن جب 21 لوگ بے گناہ شہید ہوتے ہیں تو وہ میڈیا جو عسکری جرگے کو لائیو دکھاتے ہیں, وہی میڈیا ہمارے ان 14 معصوم لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں, میرے سامنے میرا یہ پورے خیبر کا جرگہ گواہی دیتا ہے. ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے. ڈرون اٹیک کے ذریعے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. جیٹ طیاروں سے بمباری پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. معصوم بچی کو شہید کیا گیا. جب وہ معصوم بچی میرے تیرا کے عوام نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے احتجاج, پرامن احتجاج کے لیے رکھی, انہی سیکیورٹی فورسز نے میرے لوگوں پر گولیاں چلائی. 5 لوگ میرے شہید ہوئے اس میں. یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب ملٹری آپریشن کو اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. میرے خیبر کے غیور قبائلیوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. اس لیے میں نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر آج اس وقت آپ مجھے یا میری حکومت کو یا پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے کے لیے آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہاں برفباری پڑنے والی ہے. آپ وہاں پر ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ایک بات میری نہیں سنی, انہوں نے ایک بات میری نہیں مانی. انہوں نے پہلے میرے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ اسمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب دونوں بیانیوں میں میرے غیور پختونوں نے اور پاکستانیوں نے ان کو شکست دی تو انہوں نے اس آپریشن کا سہارا لیا مجھے خراب کرنے کے لیے, مجھے بدنام کرنے کے لیے. بار بار کہنے کے باوجود
جب میرے لوگوں کو مجبور کیا گیا، عراق کے عوام کو مجبور کیا گیا، ان کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا، اور میرے لوگ وہاں پہاڑوں میں سخت برفباری میں پھنسے، اور پوری دنیا نے دیکھا جو ظلم اور جبر میرے عراق کے عوام کے ساتھ ہو رہا تھا، جو ہماری سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے پوری دنیا کو دکھایا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم شرمندہ ہونے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہمارا پلان ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک کارٹون کے ذریعے پریس ریلیز نکالا۔ اس پریس ریلیز میں لکھا گیا تھا کہ عراق کے عوام وہ والنٹیئرلی یعنی رضاکارانہ طور پر تیرا سے نکل رہے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا، میں نے اس وقت اعلان کیا کہ عراق کے عوام کو رضاکارانہ طور پر نہیں، جبری طور پر گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے، اور وہ میں آخر میں آؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ کس نے آپ کو نکالا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ 24 رکنی کمیٹی میں آپ کا کور کمانڈر، آپ کا آئی جی ایف سی اس سارے مرحلے میں شامل تھا، اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ اس سارے پروسیس سے باخبر تھے۔ آپ کا نوٹیفیکیشن یا آپ کا پریس ریلیز اپنے ہی آئی جی ایف سی اور اپنے ہی کور کمانڈر پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے، آپ ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کل کو نہ کور کمانڈر پر کوئی اعتماد کرے گا، نہ آئی جی ایف سی پر کوئی اعتماد کرے گا، نہ ان کے ساتھ کل کو کوئی جرگے میں بیٹھے گا، کیونکہ آپ ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں اس پریس ریلیز کے ذریعے۔ اس پریس ریلیز کو واپس بھی لیا جائے اور معافی بھی مانگی جائے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ اگلے دن 3 اور کارٹونوں کو بٹایا گیا، ان پر کی گئی۔ میرے غیرت مند قبائلیوں، ایک تو ہم قربانی دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر، ہم پر پہلے بھی یہ ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں، ہم ایک دفعہ پہلے بھی اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے تھے، ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے گھر اجڑے تھے، ہمارے اجڑے اجڑے تھے، ہمارے مسجدیں شہید ہوئی تھی، ہمارے لوگ در بدر ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی امن آیا۔ 2018 میں 2018 سے لے کر 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن تھا، لیکن پھر بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمیں بے دخل کیا اپنے گھروں سے۔ ایک طرف ہم قربانی دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے، یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے۔ اور اس دفعہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کی عوام اپنے ساتھ مذاق ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس دفعہ آپ کے ہر اس پالیسی کے خلاف میں بھی کھڑا ہوں گا، میری عوام بھی کھڑی ہوگی، اور آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی نہیں، بلکہ آپ کی پالیسیاں دن بدن دہشت گردی بھی بڑھا رہی ہے اور دہشت گردوں کو بھی بڑھا رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج ہم یہاں اس جرگے میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو توڑنے کے لیے۔ بات کی جاتی ہے کہ
کہ 4 ارب روپے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیوں ریلیز کیے؟ اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے، میرے قبائلیوں، آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں؟ دیے ہیں؟ نہیں دیے۔ یہ اپنی بیویوں کے لیے، یہ اپنی بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خریدتے ہیں، ایک سینڈل خریدتے ہیں۔ میرے خیبر پختونخوا کا پختون، وہ اپنی زندگی کی تمام جمع رقم اپنے گھر پر لگاتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے چھت بناتا ہے، اور آپ اس کے لیے بغیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے بغیرتوں۔ چار لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں دیے۔ اس طرح ہمارے نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز جو بکاخیل کیمپ میں تھے، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو منتھلی پیسے دیں گے۔ 7 ارب روپے یہ صوبائی حکومت ان کو دے چکی ہے، وفاقی حکومت 1 روپے بھی نہیں دے رہی۔ جو ہمارے آئی ڈی پیز کے بقایا ہے وفاقی حکومت پر، وہ 52 ارب روپے ہیں۔ جو پورے صوبے کے بقایا ہے وہ 4758 ارب روپے بقایا ہے وفاق ہمارا۔ تو جب آپ میرے پیسے نہیں دیں گے، آپ جب میرے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے، آپ جب خیبر پختونخوا کو تجربہ گار سمجھیں گے، یہاں پر اپنی مرضی کے ایکسپیریمنٹس کریں گے اور پھر مجھے کہیں گے کہ آپ نے ان کے لیے 4 ارب روپے کیوں مختص کیے ہیں۔ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میرا خیبر پختونخوا ہے، میرا پختون ہے۔ 4 ارب نہیں، 100 ارب روپے دوں گا۔ میرے قبائلیوں، 4 ارب روپے آپ کے لیے ہیں، کسی کا باپ بھی 1 روپے اس میں سے نہیں کھا سکتا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے 1 روپے ادھر ادھر کیا تو اس کو وہ ایسی سزا دوں گا کہ پھر اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے قبائلیوں، ایک طرف آپ کے 52 ارب روپے آئی ڈی پیز کے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے، وہ تو ہمیں نہیں دے رہے، لیکن اپنے عیاشیوں پر 5300 ارب روپے یہ کرپشن کر چکے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ان کے خلاف یہ چارج شیٹ دی ہے۔ یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، جزیرے خریدنے کے لیے، فلیٹ خریدنے کے لیے 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، لیکن میرے لوگوں کے 4758 ارب روپے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ وہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اس سے پہلے سمجھتے ہوں گے، اس سے پہلے شاید کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوگا۔ اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ قبائلی ہے، اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا سپاہی ہے۔ میں پوچھوں گا انشاءاللہ، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں اپنے عوام کے حق کے لیے جیوں گا بھی اور مروں گا بھی انشاءاللہ۔ میرے قبائلیوں،
आज मैं यहां से तमाम पाकिस्तानियों को पख्तोले तरसम युद्ध खबरें को, मेरे पाकिस्तानियों, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे कबाइली लोग, चाहे वो कुरम में है, औरंगज़ई में है, वजीरिस्तान में है, मूमन में है, बाजावड़ में है, खैबर में है, वो तकलीफ में है। आगे रमजान आने वाला है। ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने मेरे पाकिस्तानियों, हम तकलीफ में हैं। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से इन लोगों को हर तरह की रिलीफ दे रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत हमें अपना हिस्सा नहीं दे रही, हमें अपना हक नहीं दे रही। आगे रमजान आने वाला है, ये तकलीफ शायद मजीद बढ़े, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं टेलीथॉन के जरिए अपने कबायली अवाम के लिए, अपने पख्तूनों के लिए सीएम रिलीफ अकाउंट खोलूंगा और आप सबसे इनके लिए रिलीफ मांगूंगा। आप सबने इनके लिए अपने बेहतरीन किरदार अदा करना है और इनके साथ खड़े होना है और इनके इस गम में आपने जरूर शरीक होना है। और इंशाल्लाह मैं अपने कबाइलियों से वादा करता हूं कि जो हमारे जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने हमारे सूबे की अवाम है, वो सब आपके साथ खड़े हैं, वो अपना नवाला आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबाइलियों, जो रजिस्ट्रेशन चल रही है इंशाअल्लाह ताला, मैंने अपनी इंतजामिया को कहा है कि उस पर काम तेज हो, कोई भी हमारा तिराका मुतासिर वो लाइन में खड़ा ना हो, उस पर जो है तकलीफ ना हो, भरपूर तरीके से आपने उनको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ मुझे अपने सूबे के मसाइल पर, अपने सूबे की हकूक पर कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सबका मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला कल। मेरे कबाइलियों, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में कुरम, बाजावड़, औरंगज़ई, वजीरिस्तान भी जाऊंगा और हमारे जितने भी बाकी कबाइली अजला हैं उन सब में जाऊंगा, अपने कबाइलियों से मिलूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि कबाइली नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, कबाइली नौजवान सूबे का वज़ीर आला बने। उनको तकलीफ हुई है मेरे आने से, उनको तकलीफ हुई है, और जिस तरह आप सबने मुझे सपोर्ट किया है, इससे मजीद तकलीफ आपने उनको पहुंचाई है। और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मैं भी पहुंचाता रहूं और आप भी पहुंचाते रहें। इन्होंने हमेशा इस माइंडसेट ने पूरे पाकिस्तान को कबाइलियों का जो इमेज था वो गलत दिखाया था। इन्होंने हमेशा दुनिया को ये दिखाया था और बताया था कि कबाइली वो जंगली होते हैं, वो जाहिल होते हैं। अबे बेवकूफो, कबाइली जंगली नहीं होते, कबाइली जाहिल नहीं होते। एक कबाइली ने तुम्हारी नींद हराम की है। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं।
ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں, اور اسی آئین نے, اسی قانون نے ہمارے یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ لوگ ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر ہم پر فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسی طرح اگر ہم نے کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں. تم بندوق کا زور دکھاؤ, ہم اپنی زبان کا زور دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تم آئین اور قانون کو توڑو, ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے, اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, میرے قبائلیوں, ابھی آتے ہیں. پوپری دی پیگی نا گانا چلے گے دا پوردو کے پوئی کم لگسا مونگر سنا بخپلا کے پوئی ہو چلا کم ندی پوئی چدائے تلک پوئی کم. زدہ دوے خبرے پوردو کے کم بیا فیصلہ کہو. دوے صرف دوے خبرے اردو کے کم بیا تا اوپری دلر سب. میرے قبائلیوں, آج کہ جس طرح ایک کارٹون نے پریس ریلیز نکالا اور 3 کارٹون نے پریس کانفرنس کیا کہ آپ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں, تو میں یہ جرگہ آج فیصلہ کرے گا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے یا آپ رضاکارانہ طور پر نکلے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے تمام لوگ. دیکھو پاکستانیوں, دیکھو دنیا والوں, میرے تیرا کے لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے, اور جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جو پریس ریلیز نکالا گیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, یہ سچ بول رہے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا, آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا. جب آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا, اگر وہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر اور تم اس کو نہیں مانتے تو میں اپنے لوگوں کے آگے ہوں گا اور وہ میرے پیچھے ہوں گے اور میں ان کو خود تیرا چھوڑ کر جاؤں گا. لیکن اب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. وہ میری رائے تھی, اب آپ کی رائے جانتے ہیں کہ ہم نے واپس تیرا جانا ہے یا جو ظلم, جبر, فسطائیت ہمارے ساتھ, ہمارے قبائلیوں کے ساتھ, ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہی ہے, ہم نے اسلام آباد جانا ہے. جو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے وہ ہاتھ اٹھائے. دوسرا فیصلہ بھی ہو گیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ تعالی.
میرے قبائلیوں، جب دوسرا فیصلہ بھی اس جرگے نے کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی اضلاع میں جاؤں گا، یہ جرگہ لے کے کہ میرے خیبر کے غیرت مند قبائلی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے، تو ایک ایک ضلع میں اپنے تمام قبائلیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جب تمام قبائلی اضلاع میں جاؤں گا اور جرگہ کروں گا اور ان کا فیصلہ لوں گا، تو خیبر پختونخوا کے تمام پختونوں کو میں اکٹھا کروں گا اور پختون کا کوئی بھی جرگہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے، اور اس فیصلے کو، ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں، اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور، آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ امو آفریدو، خیرت مند آفریدو، قدرمند آفریدو، عزت مند آفریدو، قبائلیو، شملاور آفریدو، ملاگوریو، شنووریو، شلمانو، ټولو زه د زړه نه شکریه ادا کوم، خوبونه مې ته حرام کړل نن خوبونه انشاءالله تعالی په دومره تعداد کې وروتیو چې انشاءالله تعالی دغه لا به شپې خوب نه ورځي. زه د زړه نه زه د زړه نه تاسو ټولو شکریه ادا کوم، او زه یې سره بار بار دا وعده کوم، دا نه مخکې مې احترام کړی او اوس یې احترام کوم چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کی ارجامه کی مو نشي ډورولای انشاءالله، چې دا چانه یې پلور جوړ کړی دی چې دا د ځون سره ملو کی بیا مې نشي ډورولای انشاءالله تعالی، چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کی بیان د مو د ضمیر قیمت نشي لګولای انشاءالله. زه اسراویلوریم د نرغونده کې زه د اسراویلوریم د نرغونده کې تاسو اسراویلوریو ویلوریو نو استعمال د کی خپل ټول توکات امو سره دغه عوامي توکات دی انشاءالله تعالی د تاسو مقدمه به وته همداسې کېږدم چې څنګه مې ورته دا نه مخکې خیرو دو خویایي درې کومه خبره واورو چې درې خبرې دي، یا به دی هلته ته گورنر راج لګاو، یا به شي گورنر راج لګاو انشاءالله نه به یې پرېږدو ورته، یا به شي گورنر راج لګاو، یا به دویمه فیصله چې یا به نا اهل کوو په عدالتونو کې کیسونه شروع کړي دي چې نا اهله کوو به یې قولله به یې لاګو بیا به یې ګرفتاروو، درېیمه که دا دواړو کې فیل شول نو چې بیا به یې مخې نه ایسه کوو. عزت ذلت دا د مو د رب سره دی، زندگی او مرګ دا یې مو د رب سره دی، رزق دا د مو د رب سره دی، نو که هر څومره په دا ځمکه باندې ځان لا څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ترې نه ډورېږي، ولاکه یې نه وډور شم چې هر څوک ولاکه یې نه وډور شم.
गुलशन दादा दरिया खान गुलशन दादा अमल खान वासित्री नजाव जखन मानियारी बादशाह دمو د خیبر قبایلو دوی فیصله دلته وشوې. پهلا فیصله دغه جرګې دا وکړه چې کومه خبره مرکزی حکومت کړې وه هغه دروغ وه، تاسو چې کوم دی انخلا جبري شوي رو. دویمه فیصله دا وشوه چې تاسو د دغه ظلم او جبر خلاف اسلام آباد لا تلل غواړو او ویل دا خپل حق غوښتل غواړو. درېیمه مو ته دغه وویل چې انشاءالله تعالی زه به اوس ټولو قبایلو له ورسم. دغه فیصلې به هغو مخامخ کېږدم، د هغو نه به م فیصله راخلم چې تاسو څه فیصله ده. د هغه نه بعد به د ټول پښتون جرګار غواړو او په یخ کې به فیصله کوو، تاریخ به ورکوو چې اسلام آباد له به کله څو انشاءالله تعالی. دو ځل به یې همداسې نه پرېږدو، دو ځل به د خیبر پښتونخوا نه دور سره لیباټري نشي جوړولی چې دلته تجربې کوي او څوک پرې پښتنه نه کوي. زه به یې تېنه کوم، زه به تېنه پښتنه کوم انشاءالله تعالی او په جار به یې تېنه کوم انشاءالله. ودرېږو ډورېږو ما ودرېږو زه یې سره ویلور یم انشاءالله تعالی او لوس یې ارزو چې څه کولی شو دی کړي. ډېره شکریه، ډېره مننه. وما علینا الا دا جی صاحب څه وایي؟ یو منټ 2 منټه بس.